الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 22۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الشیطان، وقال اور کہے گا، الشیطان شیطان، لما جب، قضیہ فیصلہ کر دیا جائے گا، الامر معاملے کا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی نے، وعدکم تم سے وعدہ کیا تھا، وعد الحق سچا وعدہ، ووعدتکم اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، فاخلفتکم تو میں نے تم سے خلاف ورزی کی، وما اور نہیں، کانا تھا لی میرے لیے، علیکم تم پر، من سلطان کوئی غلبہ، الا مگر، ان یہ کہ، دعوتکم میں نے تمہیں دعوت دی، فاستجبتم تو تم نے مان لیا، لی میری بات کو، فلا تو نہ، تلومونی تم مجھے ملامت کرو، ولوموا اور تم ملامت کرو، انفسکم اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو، ما نہیں، آنا میں، بمصرخکم ہرگز بھی تمہاری فریاد رسی کرنے والا، وما اور نہ، انتم تم، بمصرخیہ ہرگز بھی میری فریاد رسی کرنے والے ہو، انی بے شک میں، کفرت انکار کرتا ہوں، بما اس چیز کا جو، اشرکتمونی تم مجھے شریک بناتے رہے، من قبل اس سے پہلے، ان بے شک، الظالمین ظالم، لہم ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک۔ جی، وقال اور کہے گا، قال ویسے تو فعل ماضی ہے، آپ پڑھتے ہیں قال قالا، قالوا قالت قالتا، قلنا ساری گردان، تو قال کیا ہے؟ فعل ماضی، تو اس کا ترجمہ ماضی کے مطابق، ماضی کا مطلب ہوتا ہے گزرا ہوا، تو گزرا ہوا زمانہ، اس کی تعبیر ہم فعل ماضی کے ساتھ کرتے ہیں، تو حقیقت میں اس کا ترجمہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ اور اس نے کہا، لیکن اب آگے فاعل ظاہر ہے تو اس کا ترجمہ ہونا تھا اور کہا، لیکن یہاں ہم نے اس کا ترجمہ کیا کیا؟ کہے گا، تو یہ کبھی ضرورتاً اس کا ترجمہ مستقبل والا بھی کر لیا جاتا ہے، یعنی ماضی گزرا ہوا زمانے کو کہتے ہیں، حال موجودہ کو کہتے ہیں، اور اسی طرح مستقبل آنے والے کو کہتے ہیں۔ ماضی گزرا ہوا، حال موجودہ، کسی پوچھتے ہیں نا آپ کا کیا حال ہے، یعنی اس وقت آپ کس کیفیت میں ہیں، اور مستقبل قبل سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے آئندہ، آگے، تو یہ تین زمانے ہوتے ہیں، گرامر میں آپ نے کافی مرتبہ پڑھ لیا ہوگا، تو یہاں ہم اس کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ کہے گا۔ ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ ہمیں ضرورت ماضی کی نہیں، کس کی ضرورت ہے؟ مستقبل والے ترجمے کی، کیونکہ شیطان نے جو یہ آپ بات ابھی پڑھیں گے کہ وہ کس طرح کہے گا، وہ قیامت کے دن کہے گا، جب لوگ حساب کتاب سارا ہو جائے گا اس وقت کہے گا۔ اگر ہم ماضی والا ترجمہ کریں اور کہا شیطان نے، تو پھر ہمارا مفہوم واضح آیت کا نہیں ہوگا، اس لیے کبھی کبھار ضرورتاً فعل ماضی کا ترجمہ مستقبل والا کیا جا سکتا ہے۔ جی، الشیطان شیطان، الشیطان جو ہے نا، اس کو لغت کی کتابوں میں دیکھیں تو اس کی دو اعتبار سے اصل اہل لغت نے بیان کی ہے۔ ایک تو کیا ہے کہ اس کا مادہ کیا ہے؟ شین، طا اور نون، یعنی نون اصلی حروف میں شامل ہے، شین، طا اور نون، شطن۔ تو اگر اس کو شطن سے بنائیں تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے، اہل لغت نے لکھا ہے، البعد عن الخیر والحق، حق اور خیر کی بات سے دور، یعنی جو بھی دوری کرتا ہے حق سے دور بھاگتا ہے،
تو وہ کیا ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے۔ دوسری اس کی اصل نکالی گئی ہے شین یا طا، یعنی نون اس میں نہیں ہے، اس کے لیے باب ضربہ استعمال ہوگا، شاطا یا شیتو، تو یہ ہوتا ہے ہلاک ہونے والا۔ تو یہ دو اس کی اصل جو ہے اہل لغت میں آپ کو جو بیان کی ہیں وہ ہیں۔ جمع اس کی شیاطین اور اشطان، یہ بھی جمع اس کی آتی ہے۔ تو گویا شیطان جو ہے سرکش کو کہا جاتا ہے۔ قضیہ، قضا، قاضی القضات، چیف جسٹس کو کہتے ہیں، فیصلہ وغیرہ، وہ اس کا معنی ہے۔ الامر، معاملے کو کہتے ہیں، کام، اس کی جمع امور، زیادہ کام۔ آپ کے ذمے ہم نے یہ امور لگائے ہیں، یہ امور آپ کے ذمے ہیں، یہ معاملہ آپ کے ذمے ہے، تو معاملہ، امر، کام ایک ہی ہیں سارے۔ وعدکم، واو عین دال، وعدہ، یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ وعد الحق، حق، یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، حق، حقانیت، حقیقت، سارے لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ آگے وعدتکم، یہ بھی وہی ہے، فعل ماضی بن جائے گا۔ فاخلفتکم، اخلفت، اختلاف، خلاف، یہ سارے ایک ہی ہیں، خلاف ورزی کرنا، اختلاف کرنا، کسی چیز کا دوسری سے مختلف ہونا، تو یہ اس کا مفہوم ہے۔ جی، من سلطان، سلطان جو ہے غلبہ، زور، اس معنی میں اس کا استعمال ہے۔ جی، آگے ہے استجبتم، تم نے، استجابت کا مطلب ہوتا ہے قبول کر لینا، جیسے کہا جاتا ہے نا مستجاب الدعوات، اس کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، تو یہ اسی سے ہی ہے۔ لا تلومونی، اردو میں استعمال ہوتا ہے ملامت، اسی سے ہی ہے یہ۔ بمصرخکم، صاد را خا، یہ جو ہے نا صراخ، اس کا مطلب ہوتا ہے چیخنا یا چلانا، یعنی ایسی چیخ و پکار جو مصیبت سے بچانے کے لیے بطور فریاد ہو۔ اچھا، یہ جو باب افعال ہے نا، اصرخ یصرخ، اس کے اندر ایک اس کا خاصہ کیا ہے؟ ازالہ ماخذ، پہلے آپ نے پڑھا تھا نا طلب ماخذ، یعنی ماخذ اس باب کے اندر جو اصل مادہ ہے اس کو طلب کرنا، اس کو لینا، تو یہ کس کا خاصہ آپ نے پڑھا تھا؟ باب استفعال کا۔ تو باب افعال کے اندر ایک خاصہ کیا ہے کہ ازالہ ماخذ، جو اس باب کے اندر چیز بیان کی جا رہی ہے نا اس کو دور کرنا، یعنی اس مصیبت کو جو چیخنے کا باعث ہے اس کو کیا کرنا؟ دور کرنا۔ یہ عربی میں الگ سے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے نا شکانی فاشکیتہ، اب شکانی یہ باب افعال نہیں ہے، شکایش کو یہ باب ناصرہ سے بنے گا نا، لیکن آگے اشکیتہ یہ باب افعال ہے۔ تو شکانی کا مطلب کیا ہے کہ اس نے مجھے شکایت کی، شکانی، اس نے مجھے شکایت کی، فاشکیتہ تو میں نے اس کی شکایت کو دور کر دیا۔ یہ ہے ازالہ ماخذ۔ ازالہ کا مطلب ہٹانا، دور کرنا، زائل کرنا، کپڑے کے اوپر داغ ہے تو اس کو زائل کرنا، مٹانا، ختم کرنا۔ تو یہ ماخذ کے اندر جو چیز شکایت ہے اس شکایت کو دور کرنا، شکایت اس کا کیا ہے؟ ماخذ ہے، اس ماخذ کو دور کرنا، پرے ہٹانا۔ تو فاشکیتہ کا کیا مطلب ہے کہ میں نے اس کی شکایت کو دور کر دیا، ختم کر دیا۔ اسی طرح بمصرخکم، وہ بھی ایسے ہی ہے۔ تو عام طور پر صراخ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فریاد، لیکن آگے جو ہم نے پڑھا نا یہاں بمصرخکم، یہ چونکہ باب افعال سے ہے تو اس نے آپ نے ابھی کیا پڑھا کہ ازالہ ماخذ اس کے اندر اس کا خاصہ ہے، لہذا صراخ کا عام معنی تو فریاد ہی کیا جاتا ہے، لیکن یہاں جو اصراخ ہے نا، مصرخ یا اصراخ، اس کا مطلب ہوتا ہے فریاد رسی کرنا۔ یہ فرق آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اچھا، یہ بمصرخیہ، وما انتم بمصرخیہ، بمصرخیہ اصل میں کیا تھا؟ بمصرخینا،
اصل میں کیا تھا؟ بمصری خینا، جمع مذکر سالم تھا یہ گرامر کی روح سے. یا متکلم کی طرف مضاف ہوا تو نون اعرابی گر گیا، کیونکہ جب یہ آگے مضاف ہوتا ہے نا تو پھر جو نون اعرابی ہوتا ہے بمصری خینا، آخر میں نون نظر آ رہا ہے تو یہ نون کیا ہو جاتا ہے؟ گر جاتا ہے. تو جب یہ گر گیا تو پھر کیا تھا؟ بمصری خیہ، دو یائیں جمع ہوگی نا، ایک یا کس کی تھی؟ لفظ کی، اور دوسری یا متکلم والی یا جس کا ترجمہ ہے میری. دو یائیں جمع ہوگی، ان دونوں یاؤں کا آپس میں کیا کر دیا گیا؟ ادغام کر دیا گیا، دونوں کو مکس کر دیا گیا، ایک بنا دیا گیا. تو پھر کیا بن گیا؟ بمصری خیہ. آگے ہے انی کفرتو. کفرتو کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا. تو یہ کافر کو ہم کافر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے، اسلام کا انکار کرتا ہے. تو وہ انکار جب حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر ایسا شخص کیا ہوتا ہے؟ کافر. اشرکتمونی، یہ شریک ٹھہرانا بنانا اسی سے ہی ہے. من قبل، قبل پہلے کو کہتے ہیں، قبل بعد بعد والے کو کہتے ہیں، قبل پہلے کو کہتے ہیں. اس سے قبل بھی میں آپ سے یہ بات کر چکا ہوں. قبل اس کا یہ مطلب ہوتا ہے. آگے الفاظ واضح ہیں. ظالمین جو ہے یہ ظالمون کی جمع ہے. عذاب، عذاب کے لیے استعمال ہوتا ہے. علیم، المناک، دردناک، جیسے ہوتا ہے نا بہت بڑا المیہ ہے، یہ اسی سے ہے علیم. با محاورہ ترجمہ یوں بنے گا، اور شیطان کہے گا جب سارے کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا کہ بے شک اللہ نے تم سے وعدہ کیا، سچا وعدہ، اور میں نے تم سے وعدہ کیا تو میں نے تم سے خلاف ورزی کی، اور میرا تم پر کوئی غلبہ نہ تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں بلایا تو تم نے فوراً میرا کہنا مان لیا. اب مجھے ملامت نہ کرو اور اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچنے والا ہوں اور نہ تم میری فریاد کو پہنچنے والے ہو. بے شک میں اس کا انکار کرتا ہوں جو تم نے مجھے اس سے پہلے شریک بنایا. یقیناً جو لوگ ظالم ہیں انہی کے لیے دردناک عذاب ہے. جی. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق. یہ اس وقت ہے کہ جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی بھی اپنے ٹھکانے کے اندر پہنچ جائیں گے، تو اس وقت کیا ہوگا؟ جو جہنمی لوگ ہوں گے ان کی طرف سے شیطان پر ملامت کی بوچھاڑ ہوگی. ہر کوئی شیطان کو ہی کہہ رہا ہوگا کہ تم نے ہمیں یہ کام بتایا تھا، تم نے ہمیں اس رستے پر لگایا تھا. ہر کوئی اس کو کیا کر رہا ہوگا؟ ملامت کر رہا ہوگا. تو شیطان اس کے جواب میں کیا کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا نا وہی وعدہ سچا تھا. وہ وعدہ کیا تھا؟ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، جنت ہے، پھر جہنم ہے، دعا کی قبولیت ہے، اور دیگر کئی چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے. تو شیطان بھی اس وقت کیا کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہی سچا تھا، میں نے تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا وہ کیا تھا؟ وہ تو جھوٹا تھا. وہ تو ویسے ہی میں نے آپ کو بلایا، آپ نے فوراً میرا کہنا مان لیا، میرا اس کے اندر زور تو نہیں تھا، نہ ہی میں تمہاری کسی چیز کا مالک تھا. اور جو آرزوئیں میں نے تمہارے دل میں ابھاری تھیں کہ فلاں کی نیاز دینے والا معشوق قدموں میں آ گرتا ہے، فلاں کے نام کا بکرا دینے سے دشمن کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے، اور اس طرح کی باتیں، اس کا تو وجود ہی نہیں تھا. اس لیے تو سورۃ النساء آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، یعدہم ویمنیہم، وہ انہیں وعدہ دیتا ہے، ویمنیہم، اور انہیں آرزویں دلاتا ہے. لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ نے پول کھول دیا تھا نا، بتا دیا تھا وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان انہیں دھوکہ کے سوا کچھ وعدہ نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ نے تو اس کی وضاحت کر دی تھی. آگے وہ کہے گا کہ وما کان لی علیکم من سلطان. سلطان جو ہے، سلطان اور سلطہ، اس کا مطلب ہوتا ہے زبردستی کسی پر غلبہ پا لینا،
زبردستی کسی پر مسلط ہو جانا۔ یہاں اپنے ایک باریک بات جو ہے وہ یاد رکھنی ہے کہ یہ جو تسلط ہے نا، اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک سلطان حکومت کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے قوی اور صحیح دلیل کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ پہلا کس پر ہوتا ہے؟ حکومت کے ذریعے، اور دوسرا سلطان یا سلطہ صحیح دلیل کی بنا پر ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، شیطان کے پاس حکومت تو تھی نہیں کہ اس کے پاس فوج ہو، اپنی فوج جو ہے وہ لوگوں پر چڑھا لاتا اور کہتا کہ میری بات مانو۔ اور دوسری سلطہ کی کیا دلیل ہے، کیا صورت ہے؟ صحیح دلیل۔ تو شیطان کے پاس بھی کوئی صحیح دلیل نہیں تھی، نہ اس کے پاس کوئی ڈنڈا تھا اور نہ اس کے پاس کوئی معقول دلیل تھی۔ اسی بنیاد پر شیطان اس وقت کہے گا کہ میں نے تمہیں کچھ کاموں کی دعوت دی تھی اور وہ تمہاری کمزوریوں کی وجہ سے تھی۔ مثال کے طور پہ تم بہت زیادہ لالچی تھے، میں نے لالچ کی طرف تمہیں لگا دیا۔ تمہارے اندر بہت زیادہ شہوت تھی، میں نے نفسانی خواہشات تمہاری جو ہے وہ ابھار دیں۔ تم بہت غصے والے تھے، میں نے تمہارے غصے کے اندر مزید اضافہ کر دیا۔ تم بہت زیادہ بزدل تھے، تمہاری بزدلی میں نے جو ہے مزید 4 چاند لگا دیے۔ یا اور ایسی خواہشات جو انسان کی غلط ہیں، شیطان کیا کہے گا؟ میں نے تو انہیں ہوا دیا اور تم نے میری بات مان لی۔ گویا جو سلطہ کی دو صورتیں ہیں، ایک حکومت کے ذریعے، دوسرا صحیح دلیل کے ذریعے، نہ ہی شیطان کے پاس حکومت تھی اور نہ ہی اس کے پاس کوئی قوی اور معقول دلیل تھی جس بنیاد پر لوگ اس کے سامنے بے بس ہو جاتے، بلکہ شیطان کی جو صفت ہے، شیطان کا جو وصف ہے، وہ انسانوں کے اندر تھا۔ شیطان نے تھوڑی سی تحریک دی، اس تحریک کے ساتھ لوگوں نے اس کی بات ماننا شروع کر دی۔ یہاں ایک اور بات یاد رکھیں، وہ بھی بات فائدے سے خالی نہیں ہے۔ شیطان کا جو غلبہ ہے نا، یہ صرف اور صرف جو بہت زیادہ کمزور لوگ اور منافقت اور کفر کو قبول کرنے والے، یہ ان پر ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں پر، جو اہل حق ہیں، اہل ایمان ہیں، ان پر شیطان کا سلطہ ہرگز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالی نے سورۃ الحجر آیت نمبر 42 اس میں فرمایا ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین۔ اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ بے شک میرے بندے، تیرا ان پر کوئی غلبہ نہیں مگر جو گمراہوں میں سے تیرے پیچھے چلے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے ہیں نا، ان پر تیرا غلبہ ہرگز ممکن نہیں ہے۔ تو جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں خبردار رہتے ہیں، لیکن جو کمزور لوگ ہوتے ہیں، گناہگار لوگ ہوتے ہیں، پہلے ہی گناہگار ہوتے ہیں، شیطان انہیں مزید جو ہے تحریک دیتا ہے، چونکہ وہ پہلے ہی گناہگار تھے، اس گناہگاری کو وہ پسند کرتے ہیں۔ شیطان نے تھوڑا سا ان کو اس طرف متنبع کیا، انہوں نے اس کی بات ماننا شروع کر دی۔ تو شیطان اس وقت کیا کہے گا کہ بھائی میرا آپ پر کوئی غلبہ نہیں تھا، نہ وہ حکومت کے ذریعے تھا، ڈنڈے کے ذریعے تھا، نہ وہ صحیح اور معقول دلیل کی بنا پر تھا۔ گویا سارا قصور میرا نہیں ہے، تمہارا اپنا بھی اندر قصور شامل ہے، اب مجھے ملامت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ساتھ وہ کیا کہے گا؟ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، اس سے پہلے تم نے جو مجھے اللہ تعالی کا شریک بنایا تھا، میں اس کا بھی انکار کرتا ہوں، کیونکہ عبادت تو صرف اللہ کا حق تھا۔ اسی طرح حکم ماننا تم پر صرف اللہ کا حق تھا، وہ بھی اس کی عبادت کے اندر شامل تھا۔ تم نے اس کی بجائے میرا حکم مانا، عبادت میری کی، اس کا مجھے شریک بنا دیا۔ اب میں اس سے صاف لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں۔ دیکھیں شیطان اس وقت یہ بات کہے گا۔ آیت کا یہ جو آخری حصہ ہے نا، ان الظالمین لہم عذاب علیم، اس کی مفسرین نے 2 توجیہات بیان کی ہیں۔ ایک تو امام شوکانی رحمہ اللہ نے جو بیان کیا وہ کیا ہے کہ آیت جہاں سے شروع ہو رہی ہے وہاں سے لے کر یہاں تک شیطان کی باتیں نا، شیطان ان باتوں کا جواب دے گا۔ تو جیسے شیطان نے
پہلی بات کیا کہی کہ میرا وعدہ جھوٹا تھا، دوسری بات کیا کہی میرا تم پر کوئی غلبہ نہیں تھا، تیسری بات اس نے کیا کہی تم نے دلیل سے خالی دعوت قبول کر لی، چوتھی اس نے بات کیا کی مجھے ملامت کی بجائے اپنے آپ کو ملامت کرو، پانچویں بات اس نے کیا کہی میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، چھٹی بات اس نے کیا کہی تھی تم نے مجھے جو شریک بنایا میں اسے نہیں جانتا نہیں مانتا، تو ساتویں بات یہ ہو سکتی ہے کہ ظالموں مشرکوں کے لیے دردناک اب عذاب ہے، لہذا یہ عذاب تمہیں بھی چکھنا پڑے گا۔ امام شوکانی رحمہ اللہ کے علاوہ بعض دیگر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ شیطان کی بات یہاں تک ختم ہو جاتی ہے، آگے یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے ان الظالمین لہم عذاب علیم، گویا جملہ اللہ تعالی کا فرمان ہو سکتا ہے، تو یہ دونوں باتیں درست ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ جہاں مشرکین اور شیطان کا ذکر کیا جاتا ہے، جہنم والوں کا ذکر کیا جاتا ہے، وہاں ساتھ ہی اللہ تعالیٰ عمل صالح کرنے والے جو ہیں نیک لوگ ایمان والے ان کا بھی ساتھ ہی ذکر کر دیتا ہے۔ اب آگے یہاں اہل جنت جو ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے، دیکھیں وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وَأُدْخِلَ اور داخل کیے جائیں گے، الذین وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، کس میں داخل کیے جائیں گے جنات ایسے باغات میں، تجری کے بہ رہی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، خالدین وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے حکم سے، تحیتہم ان کا تحیہ ہوگا ان کی دعا ہوگی، فیہا اس میں، سلام سلام۔ اس آیت کریمہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وَأُدْخِلَ یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے نا، ادخیلہ، ہاں فعل ماضی معروف نہیں تو مجہول ہے نا، دخل دخل دخلوا یہ معروف ہو گیا، اور اسی طرح ادخیلہ یہ کیا ہو گیا مجہول ہو گیا، بلکہ یہ داخلہ اور ہے ادخلہ اور ہے، ادخلہ معروف ہو گیا اور ادخیلہ مجہول ہو گیا، ہے ماضی، یہ ہے کیا ہے فعل ماضی۔ تو اب یہاں اگر ہم لفظ کو سامنے رکھیں تو مطلب کیا ہونا چاہیے تھا کہ ان کو داخل کر دیا گیا ہے جنت میں، اہل ایمان تو بھی آپ کو کئی جو ہے وہ چلتے پھرتے مل جائیں گے، تو کیا ان کو داخل کر دیا گیا ہے جنت میں؟ وہ تو دنیا میں گھوم رہے ہیں، اس لیے ترجمہ یہاں کیا ہوگا، لفظ وہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ استعمال اس لیے کیا، ویسے تو قیامت والے دن اس وقت جنت میں داخل کیے جائیں گے، لیکن ماضی کا صیغہ استعمال کیوں کیا؟ اگر کوئی یہ سوال کرے تو اس کا جواب کیا ہوگا کہ ماضی کا لفظ اس لیے بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں کہ سمجھو یہ کام ہو چکا ہے، یعنی یقینی بات ہے یہ کہ اہل ایمان جنت میں جائیں گے، آپ سمجھ لیں کہ یہ کام ہو چکا ہے۔ جیسے آپ کسی کو کام کہیں نا، وہ کہتا ہو گیا جی، ہو گیا کام، اس کا مطلب کیا ہے کہ میں ابھی جا کر سب سے پہلے آپ کا کام کروں گا، یقین دلانے کے لیے وہ کیا کہتا ہے کہ آپ سمجھیں کہ یہ کام ہو چکا ہے۔ اسی طرح یہ قرآن مجید میں بھی ادخل الذین آمنوا ماضی کے صیغے کے ساتھ اس کی تعبیر اللہ تعالی نے کی ہے۔ ایمان لانا آپ جانتے ہیں کن چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، اسی طرح عمل صالح، الصالحات جو ہے یہ الصالحہ اس کی جمع ہے نیک کام، جنات جو ہے یہ باغات کو کہتے ہیں، تجری اس کا مطلب جاری، جاری سے ہے نا یہ، تحتہا فوق، تحت فوق اوپر کو کہتے ہیں، تحت نیچے کو کہتے ہیں فلاں کے تحت یہ ادارہ چل رہا ہے، فلاں کے تحت یہ پروگرام کیا جا رہا ہے، تحت کا مطلب نیچے، یعنی اس کی زیر نگرانی یہ کام ہو رہا ہے۔ الانہار یہ نہر کی جمع ہے، الانہار۔ خالدین خلد بری، خالد استعمال ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والا۔
اذن ربہم، اذن حکم، اجازت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تحیہ کا مطلب تحفہ ہوتا ہے، دعا. سلام سلامتی اس سے مراد ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ آپس میں ملتے وقت وہ ایک دوسرے کو السلام علیکم کہیں گے. فرشتے ان سے کیا کہیں گے؟ جیسا کہ سورۃ الرعد آیت نمبر 24 میں آپ پڑھ چکے ہیں، سلام علیکم بما صبرتم، سلامتی بھیج رہے ہیں. اسی طرح پھر اللہ تعالی بھی انہیں سلام کہے گا، جیسا کہ سورہ یاسین آیت نمبر 58 سلام قولا من رب الرحیم، اللہ تعالی بھی انہیں سلام کہے گا. تو ہر ایک کا تحیہ یہ کیا ہوگا؟ سلام. اس آیت کریمہ کا بامحاورہ ترجمہ یوں ہو جائے گا، اور وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ ایسے باغات میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، اس میں ان کی آپس کی دعا سلام ہوگی. جی اگلی آیت دیکھیں، الم تری کیف ضرب اللہ مثلا. الم کیا نہیں، حمزہ حل، اس کا مطلب ہوتا ہے کیا، لم کا مطلب نہیں. الم کیا نہیں، ترا آپ نے دیکھا، کیفا کیسے، ضرب بیان کی، اللہ تعالی نے، مثلا مثال، کلمتن طیبتن پاکیزہ کلمے کی، کلمہ بات، طیبہ پاکیزہ، کشجرۃ طیبہ پاکیزہ درخت کی طرح، اصلها کہ اس کی اصل، اس کی جڑ، اس کی بنیاد، مضبوط ہے، ثابت مضبوط ہے، وفرعها اور اس کی شاخیں فی السماء آسمان میں ہے. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا، الم جو ہے نا کیا نہیں، تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا خطاب کس کو ہے، الم تارا کہہ کر کس کو مخاطب کیا جا رہا ہے. اس کا جواب جو ہے، پہلا جواب یہ ہے کہ اس کا خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، کیونکہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں. ایک بات. دوسرا جواب یا دوسری بات کیا ہے کہ اس کے اندر امت کے تمام لوگ ہی شامل ہیں. پھر یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ استفہام کی کون سی قسم ہے. استفہام کی کئی قسمیں ہیں. ایک آپ نے پہلے پڑھا استفہام انکاری، یعنی انداز اللہ تعالیٰ کا پوچھنے والا ہوتا ہے لیکن اصلاً اس کا انکار کرنا ہوتا ہے. تو یہاں کیا ہے، یہاں پوچھا جا رہا ہے لیکن ساتھ اس بات کو ثابت کیا جا رہا ہے کہ ایسا ہی ہے، یعنی پوچھنے کے انداز میں ثابت کیا جا رہا ہے. تو اسے کیا کہتے ہیں؟ استفہام تقریری. اچھا، دو باتیں تو یہ ہوگی. تیسری بات کیا ہے کہ اس کا خطاب وہ شخص ہے، اس شخص سے کیا جا رہا ہے جو پہلے اس بات سے واقف ہوتا ہے. ایسی صورت میں مراد تعجب کا اظہار ہوتا ہے. ویسے بھی آپ نے دیکھا نا کہ کوئی کسی بات کو سمجھتا ہو نا، مثال کے طور پہ کوئی حافظ ہے، آپ اس کے پاس بیٹھے آیت پڑھتے ہیں، آپ اس کو ساتھ مخاطب کریں گے کہ کیوں حافظ صاحب ایسی ہے نا، یہ آیت اس کے اندر یہ معنی بیان کیا گیا ہے. یا چلے وہ اکیلا سادہ حافظ ہے تو آپ کیا کہیں گے کہ اس صورت کے اندر اتنی آیتیں ہیں، کیوں جی حافظ صاحب ایسی ہے نا، گویا آپ اس کی تائید لے رہے ہیں. کتنی باتیں ہوگی؟ 3 جواب ہو گئے. چوتھا جواب کیا ہے کہ اس کا خطاب ان افراد کے لیے ہے جو اس بات سے ناواقف ہیں. انہیں مخاطب کر کے ایک تو انہیں توجہ دلانا مقصود ہے، انہیں خبر دینا، انہیں بتانا مقصود ہے. دوسرا ساتھ اس تعجب کا اظہار ہے کہ اتنی مشہور بات بھی ابھی تک تمہارے علم میں نہیں آ سکی. تو یہ 4 جواب جو ہے مفسرین نے الم تری کے ذکر کیے ہیں. کیفا کیسے، جیسے آپ پوچھتے ہیں نا کیفا حالک، آپ کے احوال کیسے ہیں، کیفک آپ کیسے ہیں. جی آگے ہے ضرب اللہ مثلا.
ضربہ، ضربہ کا مطلب ایک تو بیان کرنا بھی ہوتا ہے، ضربہ کا مطلب مارنا بھی ہوتا ہے. تو یہاں مطلب کیا ہوگا؟ مثال. اگر مارنے والا ترجمہ کریں تو بڑا مزاحیہ سا بنے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مثال کو مارا. ایسا ترجمہ تو نہیں ہو سکتا. اس لیے ضروری نہیں کہ اگر آپ نے پہلے ضربہ کا مطلب پڑھا ہوا ہے مارنا تو ہر جگہ اس کا مطلب مارنا ہی ہوگا. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں اس کا مطلب کیا ہوگا؟ بیان کرنا. ضربہ بیان کی اللہ تعالیٰ نے مثلا مثال. کلمۃ طیبۃ، پاکیزہ کلمہ. اس میں ہر پاکیزہ کلام شامل ہے. تسبیح بیان کرنا، تقدیس بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی تحمید کرنا، تحلیل کرنا، یہ سارا کچھ اس کے اندر شامل ہے. بعض مفسرین نے کلمہ طیبہ جو ہے کلمۃ طیبۃ، اس سے مراد لا الہ الا اللہ، یہ والا کلمہ مراد لیا ہے. ویسے تو ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، لیکن اس کا خلاصہ جو ذکر کیا مفسرین نے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس لیے کہ ہر پاکیزہ کلام یا عمل کا جو مدار ہے وہ سارے کا سارا اسی کلمے کے اوپر ہے. اب آگے دیکھیے، کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. پاکیزہ اور عمدہ درخت کی چند خوبیاں اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہیں. پہلی کیا ہے کہ اس کی جڑ مضبوط ہے. اصلها ثابت، اس کی جڑ کیا ہے؟ مضبوط ہے. جڑ مضبوط ہونے کی وجہ سے اس کا زمین سے بڑی جلدی اکھڑ جانا یہ محال ہے، اور ساتھ یہ کہ وہ زمین سے غذا بخوبی حاصل کر لیتا ہے اور ڈٹ کر کھڑا رہتا ہے. یہ اس کی پہلی صفت بیان کی گئی. دوسرا اس کا وصف اور اس کی صفت اور خوبی کیا ہے کہ اس کی چوٹی بہت اونچی ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اسے نقصان پہنچانا مشکل ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ آلودگی سے محفوظ، دھوپ اور صاف ہوا سے بھی اپنی خوراک حاصل کر لیتا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ امام طنطاوی جو مفسر قرآن ہے، ان کی کتاب الوسیط، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ جدید تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ درخت اپنی غذا کا صرف 5% حصہ زمین سے لیتا ہے اور باقی ساری اپنی خوراک 95% وہ کہاں سے لیتا ہے؟ فضا سے. اچھا، یہ تو اس کی دو صفات ہو گئیں. تیسرا وصف کشجرۃ طیبہ، اس کا کیا بیان کیا گیا کہ وہ اپنے رب کے حکم سے ہر وقت اپنا پھل دیتا ہے. اچھا، یہاں آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے. اکثر مفسرین نے اس حوالے سے مختلف قسم کی باتیں کی ہیں، یعنی اس کی تعیین میں کہ وہ درخت کون سا ہو سکتا ہے. کلمہ طیبہ جو لا الہ الا اللہ وہ تو ہو گیا نا کلمۃ طیبہ. آگے جو ہے کشجرۃ طیبہ. اب کلمۃ طیبہ میں تو ہم نے کہہ دیا کہ وہاں سے مراد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. لیکن کشجرۃ طیبہ اور اس کی 3 صفات بھی ذکر کر دیں. اختصار سے پھر ذکر کرتا ہوں. پہلی کیا ہے کہ اس کی جڑ مضبوط ہے. دوسری کیا ہے کہ اس کی چوٹی بلند ہے. اور تیسری کیا ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا ہے. اب یہ 3 صفات وہ کون سا ایسا درخت ہے کہ جس کے اندر پائی جائیں گی؟ یہاں مفسرین کا کافی اختلاف ہے. کچھ نے کیا کہا کہ اس سے مراد کھجور کا درخت ہے. اس ضمن میں انہوں نے 2 حدیثیں پیش کی ہیں، یعنی جن کا کہنا ہے کہ کشجرۃ طیبہ جو درخت ہے اس سے مراد کھجور کا درخت ہے. انہوں نے دلیل کے طور پہ 2 باتیں ذکر کی ہیں اور یہ ثابت کیا ہے کہ اس سے مراد کھجور کا درخت ہے. پہلی حدیث صحیح بخاری 6122 نمبر، اسی طرح 6144 نمبر، دونوں نمبروں پر یہ روایت موجود ہے. جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درخت کو مومن سے تشبیہ دی، اور ساتھ آپ نے کیا فرمایا تھا کہ اس کے پتے کبھی گرتے نہیں. یہ وہی مشہور حدیث ہے، آپ کے ذہن میں آ جائے گی ابھی انشاءاللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا نا کہ وہ درخت کون سا ہے جس کے سارا سال پتے نہیں جھڑتے. سارے صحابہ کرام جو ہے وہ سوچ میں پڑ گئے. صحرا کے اندر جو درخت ہوتے ہیں ان کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، کون سا درخت ہوگا جس کے پتے نہیں جھڑتے. تو
کوئی بھی جواب نہ دے پائے۔ اتنے میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس سے مراد کھجور کا درخت ہے۔ گھر جب آئے نا جناب عبداللہ بن عمر، یہ عبداللہ بن عمر معصوم بچے تھے، چھوٹے سے تھے اس وقت، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، دین کی کمال فقاہت رکھنے والے یہ ننھے منھے صحابی رسول ہیں۔ گھر میں جب تشریف لائے نا تو اپنے ابا جی سے کہتے ہیں، عمر بن خطاب سے، کہ ابا جی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا نا، اسی وقت ہی میرے ذہن میں آ گیا تھا کہ اس سے مراد کیا ہے، کھجور کا درخت ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ چونکہ وہ ان کے والد ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ والدین کو بچوں کی قابلیت پر کتنی خوشی ہوتی ہے، تو جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بہت زیادہ خوش ہوئے، اور ساتھ انہوں نے کیا کہا کہ عبداللہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اس کا جواب کیوں نہیں دیا؟ تو جناب عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ مجھے حیا آ گئی، شرم آ گئی کہ بڑے بڑے صحابہ کرام خاموش ہیں تو میں وہاں بولنے کی جرت کروں، مجھے یہ اچھا نہیں لگا۔ معروف حدیث ہے یہ۔ اچھا، جن احباب نے، جن مفسرین نے اس روایت کو پیش کیا ہے اور ساتھ کہا ہے کہ کشجرۃ طیبہ سے مراد کھجور کا درخت ہے، تو وہاں یاد رکھیے کہ انہوں نے یہ جو روایت پیش کی ہے نا، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کے درخت کو مومن کی مثال دی ہے، مومن کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اس کو کلمہ طیبہ سے تشبیہ تو آپ نے دی نہیں ہے۔ معلوم ہوا اس کے اندر جو انہوں نے دلیل دی ہے ان کی دلیل ناقص ہے، مکمل نہیں ہے۔ دوسری جو انہوں نے دلیل دی وہ جامع ترمذی حدیث نمبر 3119 ہے، انہوں نے کہا کہ یہ بھی ہماری دلیل ہے اور اس سے مراد کیا ہے کہ کھجور کا درخت ہے۔ اس ضمن میں جامع ترمذی کی جو روایت ہے اس میں وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہاں کلمہ طیبہ کشجرۃ طیبہ سے مراد کھجور ہے۔ روایت تو یہ موجود ہے، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ اور دیگر بعض محققین نے اس روایت کا مرفوع ہونا ضعیف قرار دیا ہے، گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ لہذا بعض مفسرین کا جو یہ قول تھا کہ کھجور کا درخت ہی اس سے مراد ہے، اور اس ضمن میں انہوں نے جو روایات پیش کی ہیں وہ روایات دونوں ہی ان کے موقف کو ترجیح نہیں دیتی۔ درست بات کیا ہے؟ درست بات یہ ہے کہ اگلی آیت بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، تؤتی اکلہا والی، تؤتی اکلہا کل حین باذن ربیہا، بلکہ پہلے ہم یہ آیت پڑھ ہی لیتے ہیں، اس کے بعد اس کا جو درست معنی ہے اور مفہوم مفسرین نے بیان کیا اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ پہلے اگلی آیت پڑھ لیں۔ تؤتی دیتا ہے، اکلہا اپنا پھل، یعنی وہ درخت کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ درخت اپنا پھل دیتا ہے، کل حین ہر وقت، باذن ربیہا اپنے رب کے حکم سے، وَيَضْرِبُ اور بیان کرتا ہے اللہ تعالی الامثال مثالیں، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ یتذکرون نصیحت حاصل کریں۔ اچھا اب دیکھیں کھجور کا جو درخت ہے کیا وہ سارا سال پھل دیتا ہے؟ دیکھیں نا، تؤتی اکلہا کل حین، جو احباب کہتے ہیں کہ وہ اس سے مراد کھجور کا ہی درخت ہے، ان کا تو یہاں رد ہو رہا ہے کہ تؤتی اکلہا کل حین، جبکہ آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ کھجور کا جو درخت ہے اس کی ابتدا ہوتی ہے، پہلے گودا تیار ہوتا ہے، پھر کچی کھجور تیار ہوتی ہے، پھر نیم پختہ ہو جاتی ہے، پھر تازہ اور پکی ہوئی تیار ہو جاتی ہے۔ اس سارے مرحلے کو تقریباً یہ کتنے ماہ لگتے ہیں؟ 6 ماہ لگتے ہیں۔ 6 ماہ تو اس کو پکنے کے اندر لگ جاتے ہیں۔ اب یہاں کیا ہے کہ وہ سارا سال ہر وقت، تؤتی اکلہا کل حین، ہر وقت وہ پھل دیتا ہے، تو کھجور کا درخت یہاں سے کیسے مراد ہو سکتا ہے؟ امام طنطاوی رحمہ اللہ نے اس کو تھوڑا سا حل کرنے کی کوشش کی ہے، اس کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں۔ امام طنطاوی لکھتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نا کہ تؤتی اکلہا کل حین، اس اکل سے مراد صرف اس کا پھل ہی نہیں ہے، بلکہ اکل سے مراد تمام چیزیں شامل ہیں، اس کا پھل بھی آ جاتا ہے، اسی طرح وہ جو درخت سایہ دیتا ہے وہ سایہ بھی آ جاتا ہے، ماحول کی آلودگی میں اس کا جو سد باب ہے اس کے اندر جو ایک درخت کردار ادا کرتا ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، پھر اس کی لکڑیوں سے آگے جو ہم ایندھن بناتے ہیں یا ان لکڑیوں کے ساتھ آگے پھر ہم فرنیچر بناتے ہیں یا لکڑی سے اور بننے والی چیزیں، گویا ہر وقت اس کا استعمال جاری رہتا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے۔ امام طنطاوی
رحمہ اللہ کی وضاحت سے پھر معلوم ہوتا ہے کہ اس میں سارے کے سارے پودے ہی آ جاتے ہیں۔ گویا کھجور کا درخت جن مفسرین نے خاص کیا ہے اس کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے، یہ تینوں خوبیاں تمام درختوں میں پائی جا سکتی ہیں۔ اس طرح پھر کلمہ اسلام دنیا اور آخرت کے ہر مرحلے میں اللہ تعالی کے حکم سے مومن کو مختلف قسم کے بے شمار فوائد دیتا رہتا ہے، اور ہر وقت مومن کا کوئی نہ کوئی نیک عمل آسمان کی طرف چڑھتا ہی رہتا ہے۔ چونکہ مثال سے بات خوب سمجھ میں آ جاتی ہے، اس لیے اللہ تعالی نے مثال کے ساتھ لوگوں کو سمجھا دیا۔ یہ تو ہے مومن کی مثال۔ اگلی آیت دیکھیے، وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، وَمَثَلُ اور مثال، کلمۃ خبیثۃ بری بات کی، کشجرۃ خبیثۃ اس ناپاک درخت کی طرح ہے، اجتثت جو اکھیڑ دیا گیا ہو، من فوق الارض زمین کے اوپر سے، ما نہیں ہے لہا اس کے لیے، من قرار کوئی قرار۔ اجتثت جو ہے نا، یہ باب نصرہ جث یجث جثن، اس سے یہ ماخوذ ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو جڑ سے ہی اکھاڑ دینا۔ اور الجفیفہ کھجور کے پودے کو کہتے ہیں کہ جو اکھاڑا ہوا ہو۔ اسی طرح المجثہ یہ اس آلے کو کہتے ہیں جس کے ساتھ درخت کو اکھاڑا جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں گندی بات، بری بات سے مراد کیا ہے؟ کفر اور شرک ہے، اور اس کی مثال بیکار پودے کے ساتھ اللہ تعالی نے دی ہے جسے جڑ سے اکھیڑ کر پھینک دیا گیا ہو، اور وہ اتنا کمزور ہو کہ اس کی جڑ زمین کے اندر قائم ہی نہ رہ سکتی ہو۔ معمولی سی ہوا کے ساتھ، ہوا کے جھونکے کے ساتھ وہ اکھڑ کر زمین سے اکھڑ جائے، نکل جائے۔ جس طرح یہ درخت ہے، اسی طرح کلمہ کفر ہے کہ دنیا یا آخرت میں ہر طرح وہ کلمہ کفر بیکار ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ جو شجرہ خبیثہ ہے، ناپاک درخت، گندا درخت، اس سے کیا مراد ہے؟ بعض نے، جیسا کہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے اس سے مراد تما جو ہوتا ہے نا، تما، اس کا درخت مراد لیا ہے۔ جامع ترمذی روایت نمبر 3119 ہے، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد رکھیے گا یہ روایت صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے، جیسا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ اور دیگر بعض محققین نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، اور یہ واضح کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ تو یعنی بعض نے مراد اس سے کیا لیا؟ تما لیا ہے، جبکہ جیسے پیچھے ہم نے دیکھا شجرہ طیبہ، اس کی تفسیر میں آپ نے امام طنطاوی رحمہ اللہ کی تفسیر جانی۔ اس ضمن میں بھی امام طنطاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں کلمہ خبیثہ کو شجرہ خبیثہ کے ساتھ جو تشبیہ دیا نا، تو یہ شجرہ خبیثہ ایک فرضی پودا ہے جس کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہے، بلکہ صرف بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ ویسے امام تبری رحمہ اللہ اور دیگر بعض مفسرین نے وہی انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا کہ اس سے مراد تما ہے، اور اگر امام طنطاوی رحمہ اللہ کی بات کو سامنے رکھیں تو پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو تما ہے نا، اس کا یہ نہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، چلیں پھل کی صورت میں اس کا فائدہ نہیں ہے، کم از کم ادویات میں تو استعمال ہوتا ہے، یعنی طبی اعتبار سے اس کے کئی فوائد ہیں، جبکہ شجرہ خبیثہ اس درخت پر بولا جانا چاہیے جس کا کوئی بھی فائدہ نہ ہو۔ لہذا امام طنطاوی کی بات یہاں مناسب معلوم ہوئی کہ اس سے مراد یعنی فرضی پودا ہے، حقیقت میں اس کا وجود نہیں ہے۔ دونوں طرف کا حال اللہ تعالی بیان کر کے آگے کیا فرماتے ہیں؟ یثبت اللہ، یثبت ثابت قدم رکھتا ہے، یثبت ثابت قدم رکھتا ہے، اللہ اللہ تعالی، الذین ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے، بالقول الثابت پختہ بات کے ساتھ، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ اور آخرت میں بھی، ویضل اور گمراہ کرتا ہے اللہ اللہ تعالی الظالمین ظالموں کو، ویفعل اور کرتا ہے اللہ اللہ تعالی
ما جو یشا وہ چاہتا ہے. جی یثبتو یہ باب تفعیل سے ہے. ثبت یثبت تثبیتا. ثابت کا مطلب ہوتا ہے قائم رہنا، لیکن اگر اس کو ہم باب تفعیل میں لے آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ خوب قائم رکھتا ہے، اچھے طریقے کے ساتھ قائم رکھتا ہے. بالقول الثابت، قول ثابت سے مراد کلمہ توحید ہے. دنیا کی زندگی، آخرت کی زندگی. آگے یضل ضلالت گمراہی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، باقی الفاظ واضح ہیں. جی تو یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا. ہم نے ذکر کیا کہ قول ثابت سے مراد کیا ہے؟ کلمہ شہادت اور عقیدہ توحید. وہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو دنیا میں سخت سے سخت آزمائشوں اور سزاؤں میں بھی اسلام پر قائم رکھتا ہے. آپ دیکھ لیجئے اصحاب الاخدود کو دیکھ لیں، کس طرح ان پر عذاب جو ہے مخالفین کی طرف سے مسلط کیا گیا. یا پھر ان انبیاء کرام شہداء کو دیکھ لیجئے جو اللہ کے رستے کے اندر شہید کر دیے گئے، لیکن پھر بھی اسلام کا دامن نہیں چھوڑا. جناب ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، آگ میں بھی پھینک دیا گیا لیکن پھر بھی وہ اپنی بات سے نہیں پھرے. ہمارے پیارے پیغمبر سید دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے، کون سی تکلیف ہے جو آپ کو نہیں پہنچائی گئی. صحابہ کرام کو دیکھ لیجئے، جناب بلال ہیں، تپتے صحراؤں پہ ان کو لٹایا جا رہا ہے. جناب عمار ابن یاسر ہیں، پھر جناب یاسر ہیں، جناب خباب ہیں، سیدہ سمیہ ہیں، خبیب رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ سب پر بہت عجیب و غریب قسم کے کفار نے ظلم و ستم ڈھائے ہیں، لیکن ان تنگیوں اور تکلیفوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حق کے اوپر اچھے طریقے کے ساتھ قائم رکھا ہے. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ جو اہل ایمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قدردانی کرتا ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. آخرت کے اندر کیسی ہوتی ہے؟ مثال کے طور پہ قبر میں سوال و جواب ہوتے ہیں. جناب برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1369 ایک کم 70 ہے، اذا اقعد المؤمن في قبره اتي ثم شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فذلك قول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مومن کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، پھر وہ شہادت دیتا ہے اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. چنانچہ اللہ تعالی کے اس فرمان یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، اس کا یہی مطلب ہے. گویا اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ معنی بیان فرمایا ہے. اسی طرح جو آگے فرمایا نا وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اس ضمن میں بھی صحیح بخاری حدیث نمبر 1374 وہ سامنے رکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه وانه ليسمع قرع نعالهم اتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں کہ آدمی جب اسے قبر کے اندر بٹھایا جاتا ہے اور اس کے ساتھی اسے وہاں دفنا کر واپس پلٹ جاتے ہیں، اور وہ آدمی جو میت ہے ان کے جانے کی جو آہٹ ہے قدموں کی وہ بھی سنتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اتاہ ملکان، اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں، سوال کرتے ہیں ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہتا ہے؟ فاما المؤمن فيقول اشهد انه عبد الله ورسوله، اور جو مومن ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ میں تو گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. فيقال له انظر الى مقعدك من النار قد ابدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا انه يفسح له في قبره. پھر کیا ہوتا ہے کہ اسے کہا جاتا ہے کہ دیکھو اپنی جگہ کی طرف آگ کے اندر،
اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو نہیں دی، بلکہ اس کے بدلے تمہیں جنت کے اندر جگہ عطا کر دی ہے، وہ دونوں کو پھر دیکھے گا بھی، پھر اس کی قبر کے اندر بہت زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو وسیع کر دے گا، گویا یہ اس کے لیے ایک انعام کی شکل ہے۔ لیکن منافق کیا ہوگا؟ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ، منافق اور کافر سے جب سوال کیا جائے گا کہ آپ کا اس آدمی کے بارے کیا خیال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے، فَيَقُولُ لَا أَدْرِي كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُهُ النَّاسُ، یہ ہے افسوسناک بات، میں وہی کہا کرتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ فیقال، اس سے کہا جائے گا لا دریت ولا تلیت ویضرب بمطارق من حدید ضربة فیصیح صیحة یسمعها من یلیہ غیر الثقلین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اسے لوہے کے ہتھوڑوں کے ساتھ ایک ضرب ماری جاتی ہے تو وہ ایسا چیختا ہے کہ دو بھاری مخلوقوں مراد جن اور انسان ہے، ان کے سوا سب چیزیں جو اس کے قریب ہوتی ہیں اس کی آواز کو سنتی ہیں۔ تو یہاں سے بھی بات یاد رکھیے، قبر کا عذاب کیا ہے؟ حق ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، ظالموں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے، تو وہ گمراہی دیکھ لیں قبر کے اندر پھر کیا سلوک ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ آگے فرمایا کہ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اس سے مراد ہے کہ اہل ایمان کو ثابت رکھنا، ظالموں کو ہدایت سے محروم رکھنا، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو اپنی دوسری ساری مخلوق کی طرح جن انسانوں کو بھی اپنے احکام بجا لانے پر مجبور کر دیتا، مگر یہ اس کی مرضی ہے کہ اس نے دونوں کو ہدایت یا ضلالت، کفر یا ایمان کا اختیار دے دیا ہے۔ اب جو جدھر جانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی راستہ آسان کر دیتا ہے۔ تو یہ ہے مطلب وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ۔